کلاس ہم جو لاسٹ اپنا لیکچر کر رہے تھے وہ بیسیکلی ہم کر رہے تھے ہیومن اینڈ اینیمل اکانومیز پر. تو ہیومن اینڈ اینیمل اکانومیز ہم نے کیا دیکھا کہ جو 1800 سے لوگ پہلے تھے مین کے انڈسٹریل ریولوشن آنے سے پہلے ان کو کیسے ٹریٹ کیا جا رہا تھا. ان کو مین کے ایک ہی رینک میں کیا جا رہا تھا, چاہے وہ اینیمل تھے, پلانٹس تھے یا آپ کے ہیومن بینگس تھے. تو بیفور 1800 بھی ان کے پری انڈسٹریل ریولوشن یا ہم کہہ لیتے ہیں کہ آفٹر اسٹون ایجز, ٹھیک ہے جی, 1560 سے آپ کے 1790 تک, یہ تب تک کیا کیا جا رہا تھا, آپ کو جو کلاسیفائی کیا جا رہا تھا وہ کس چیز میں کیا جا رہا تھا, آپ کے ایک ہی رینک میں, چاہے آپ کے پلانٹس ہیں, آپ کے اینیملز ہیں, یا آپ کے جو ہیں ہیومن بینگس. تو 1800 کے بعد اس میں کیا ہوا, یہ کل مین کے ہمارے لاسٹ لیکچر میں تھا, ہم نے اسے دیکھا کہ جو 1800 تھی, جب 1800 انڈسٹریل ریولوشن ہے تو ہیومن سوسائٹیز جو تھیں وہ ڈیولپ ہو گئی. ٹھیک ہے جی. تو آج جو ہے وہ ہم ڈسکس اپنا کرنے جا رہے ہیں پولیٹیکل اکانومی ان دا مالتھیسین ایرا, کہ اب پولیٹیکل اکانومی کی ابتدا ہو رہی ہے. پولیٹیکل اکانومسٹ جو بیسیکلی ہے وہ آپ کا سب سے بڑا اکانومسٹ ایڈم اسمتھ ہے, جس نے آپ کی اکنامکس کی بنیاد رکھی. اب مین کے پولیٹیکل اکانومی کیا ہے, آپ کی پولیٹکس کی بیس پہ جو ٹریڈ کی جاتی ہے, ہم ایک سمپل میننگ میں یہی سمجھ سکتے ہیں کہ جو آپ کی پولیٹکس کی بیس پہ آپ ٹریڈ کرتے ہیں اس کے بارے میں مین ہم فرض کر لیتے ہیں کہ اس کے بارے میں ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں کہ آپ کی, کیونکہ جو ایڈم اسمتھ تھا اور ڈیوڈ ریکارڈو, انہوں نے کیا کیا, ایبسلیوٹ اور کمپیریٹیو ایڈوانٹیج تھیوری دی. ایبسلیوٹ اور کمپیریٹیو ایڈوانٹیج تھیوری بیسکلی آپ کی انٹرنیشنل اکنامکس کی ہے. انٹرنیشنل اکنامکس کی دو برانچز ہیں آپ کے پاس, ایک انٹرنیشنل ٹریڈ ہے اور دوسری کیا انٹرنیشنل فائنانس. اب انٹرنیشنل ٹریڈ جو ہے وہ آپ کی ٹریڈ کی تھیوریز کو ڈیل کرتی ہے, اور انٹرنیشنل فائنانس جو ہے وہ آپ کے بیسیکلی ایکسچینج ریٹ, آپ کے پاس فار ایگزامپل جے کرو, ایس کرو, اس طرح کے مین کے کنسیپٹ کو وہ وہ برانچ ڈیل کرتی ہے. اور یہ جو آپ کے انٹرنیشنل اکنامکس ہے, سوری انٹرنیشنل ٹریڈ ہے, یہ آپ کی ٹریڈ تھیوریز میں جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ایبسلیوٹ ایڈوانٹیج تھیوری, کمپیریٹیو ایڈوانٹیج, ہکشر اولن ماڈل, ایچ او ماڈل جسے آپ کہتے ہیں, یا جسے آپ 2x2 ماڈل بھی کہتے ہیں. اس کے بعد اگر آپ آگے چلتے ہیں تو آپ کے پاس ریبنز کی تھیورم آ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ مختلف مین کے آپ کے انٹرنیشنل ٹریڈ کی تھیورمز ہیں, جو مین کے آپ اگر یہ جو میں نے نیم لیے اگر آپ انہیں کلیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس مارکیٹ میں سلور ٹور کی بک ہوگی انٹرنیشنل اکنامکس میں, تو آپ یہ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. اوکے, آپ کے جو بک ہے وہ فرسٹ آپ کے مین کے جو ہے پوائنٹ دے رہے ہیں, مالتھس ایسے واز ریٹن ان اے پارٹ ایز اے رسپانس ٹو ویو آف ہز فادر. اب یہ جو مین کے وہ ڈسکشن کی جا رہی ہے, یہ اس نے اپنے جو اس کا والد تھا اس نے جو بھی ڈسکشن کی, کوئی ایسے لکھا, اب اس کے رسپانس میں اسے وہ آنسر دے رہا ہے. ہو واز دا فالوور آف دا 18th سینچری, جو اس کا والد جو تھا وہ 18th سینچری کیا یا 18th سینچری سے پہلے. اب یہ دیکھیں 18th سینچری کیا ہے, مین کی 1701 سٹارٹ ہوا تو وہ آپ کی 1800 ہے. اب جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم 21ویں صدی میں, وہ 21ویں صدی کیا ہے کیونکہ ہم 2000 میں چل رہے ہیں, جب ہم 2101 میں جائیں گے تو وہ پھر کیا ہو جائے گی, آپ کی 22ویں صدی ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. تو 21ویں صدی کیا ہے یا 17 کیا ہے, تو اسی لیے یہ مین کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے 18th سینچری وہ کسے کہہ رہے ہیں. ہو واز دا فالوور 18th سینچری, مین کہ آپ کا وہ جو تھا وہ 18th سینچری کا فالوور تھا. وہ کون, اوٹوپین رائٹرز, ولیم گاڈون, ایک مین کہ آپ کے پاس ولیم گاڈون تھا جس کو وہ فالو کر رہا تھا اس کا باپ مین کہ مالتھس کا, اور سیکنڈ کون سا, مارکوس ڈی کنڈوریکٹ. ٹھیک ہے جی. تو یہ مین کے دو مین کے رائٹرز تھے جن کو وہ فالو کر رہا تھا, اور ان کی مین کے پیش گوئی یا ان کے ریٹن کی بیس پہ اس نے کوئی اپنا ایسے دیا یا کوئی اس نے اپنی اسٹیٹمنٹ دی, اور اس اسٹیٹمنٹ کو یا اس اسٹیٹمنٹ کے رسپانس میں یا اس اسٹیٹمنٹ کو ایکسپلین کرنے کے لیے پھر ڈیوڈ ریکارڈو مالتھس جو تھا اس نے اپنا ایسے ریپرزینٹ کیا مارکیٹ میں, کہ فار ایگزامپل کہ میرے جو والد ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں اور وہ اس طرح ایکسپلین کرنا چاہتے ہیں, یا وہ اگر غلط ہیں تو وہ کس وجہ سے ہیں. یہ مین کہ یہ پتہ نہیں اب کیا انہوں نے لکھا, یہ اگر آپ لوگ مین کے اسے ڈیپلی پڑھنا چاہتے تو آپ اس کے لیکچر دیکھ سکتے ہیں.
Godwin and de Klerk argued that unhappiness and vice so common in the world were the result not of unalterable human nature but of the bad government. اچھا جی گاڈونز اور جو دوسرا تھا کنڈوریکٹ، یہ کیا تھا؟ انہوں نے یہ کنسیپٹ دیا کہ جو آپ کے پاس انہیپینس ہے اور وائس مین کے ڈسٹربنس ہے آپ کی اکانومی میں، یہ کیوں اکراس دا ورلڈ کامن ہے؟ وہ ایک وجہ سے ہے کہ ایک تو آپ کے پاس انالٹرنیبل ہیومن نیچر ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی. انالٹرنیبل ہیومن نیچر کیا ہے آپ کے پاس؟ انالٹریبل کہ مین کہ آپ کی جو ہیومن نیچر ہے وہ ود دا پیسیج آف ٹائم چینج نہیں ہوتی. اب فار ایگزامپل 1900 میں مین کہ آپ رہ رہے ہیں تو آپ کے جیسے والدین یا مین کے آباء و اجداد جیسی زندگی بسر کر رہے ہیں تو آپ کی آنے والی نسل بھی ویسے ہی مین کے موو کرتی رہے گی، ٹھیک ہے. یہ تو ایک مین تھی ہماری ہیومن بینگز کی مثال. اب وہ کہہ رہے ہیں ان دا ورلڈ ور دا ریزلٹ ناٹ آف دا انالٹریبل ہیومن نیچر بٹ آف دا بیڈ گورنمنٹ. بلکہ کیا وجہ تھی آپ کی؟ بیڈ گورنمنٹ، کہ جو آپ کی گورنمنٹ ہے وہ ٹھیک کام نہیں کر رہی تھی، جس کی وجہ سے انہیپینس اور وائس آپ کی اکراس دا ورلڈ سٹارٹ ہو گئی تھی، ٹھیک ہے جی. اب یہ دیکھ سکتے ہیں، اب یہاں پہ ہم اب ڈومیسٹک کنٹری کی اگر ایگزامپل لیں تو انہیپینس اور وائس کیا ہے؟ انہیپینس یہ ہے کہ آپ کی پاپولیشن بڑھ رہی ہے اور آپ کے انکم پر کیپیٹا جو ہے وہ ود دا پیسیج آف ٹائم ڈکلائن ہو رہا ہے اور آپ خوش نہیں ہیں چاہے آپ کی جتنا بھی انکم ہے. اور وائس کیا ہے؟ آپ کو کوئی مین کہ شیورٹی نہیں ہے یا آپ شور نہیں ہے کہ فار ایگزامپل اگر آپ کے پاس کوئی پیسے ہیں اور آپ محفوظ اپنے مین کے ڈیسٹینیشن یا پوائنٹ پہ پہنچ جائیں گے. تو یہ آپ کے پاس کہ انہیپینس اینڈ وائس اس دور میں بھی آپ کے انہیپینس اور وائس ہے، ٹھیک ہے. تو گاڈوین اور کنٹریکٹ نے کیا کہا تھا کہ آپ کے جو انہیپینس اور وائس ہے وہ آپ کے انالٹرنیبل ہیومن نیچر کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ کس وجہ سے؟ آپ کی گورنمنٹ جو ہے، جو ہم کہتے ہیں رول آف گورنمنٹ، ٹھیک ہے جی، اس کے خراب ہونے کی وجہ سے، یا وہ اپنا رول جو ہے وہ صحیح ادا نہیں کری، جس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ آپ کی اکانومی جو ہے یا آپ کی جو ہیومن بینگز کی ہیپینس ہے اور ان کو جو مشکلات آ رہے ہیں وہ کس وجہ سے؟ آپ کی بیڈ گورنمنٹ کی وجہ سے. اوکے. Malthus wanted to establish that poverty was not the product of institution. مالتھس جو ہے وہ یہ مین کہ پروو کرنا چاہتا تھا کہ آپ کی جو پاورٹی ہے وہ پروڈکٹ آف انسٹیٹیوشن کی وجہ سے نہیں ہے. واز ناٹ دا پروڈکٹ آف انسٹیٹیوشن، کہ انسٹیٹیوشن جو پروڈکٹ کریٹ کر رہے ہیں. فار ایگزامپل انسٹیٹیوشن کیا ہے؟ فار ایگزامپل ہم کہہ لیتے ہیں کہ یونیورسٹی ہے. یونیورسٹی کیا کر رہی ہے؟ لوگوں کو جو دوسری ایجوکیشن دے رہی ہے. ایجوکیشن دیتی ہے تو وہ گریجویٹ ہو کر مارکیٹ میں جب آتے ہیں آگے جاب نہیں ہوتی. جب جاب نہیں ہوتی تو مین کہ ان کے پاس ارننگ نہیں ہے تو وہ پاورٹی میں ہے. جب تک ارننگ ان کی سٹارٹ نہیں ہوگی تو وہ پاورٹی میں ہے. تو اس نے کہا کہ واز ناٹ دا پروڈکٹ آف انسٹیٹیوشن اینڈ دیٹ کنسیکوینٹلی چینجز ان دا پولیٹیکل انسٹیٹیوشن کوڈ ناٹ امپروو دا ہیومن لاٹ. کہ جو آپ کے پولیٹیکل انسٹیٹیوشن ہیں انہوں نے بھی جو ہے نا وہ کوئی ہیومن بینگز کے بیہیویئر یا ہیومن بینگز کی پاورٹی کو ریڈیوس کرنے میں کوئی اتنا خاطر خواہ کام نہیں کیا. دیٹ کنسیکوینٹلی چینجز ان دا پولیٹیکل انسٹیٹیوشن کو ناٹ امپروو دا ہیومن لاٹ. کہ جو آپ کے پاس ہیومن بینگز کے وانٹس ہیں، فار ایگزامپل کہ پاورٹی نہیں ہونی چاہیے، تو اس کو بھی وہ ریڈیوس نہیں کر پائے. آپ کے چاہے پولیٹیکل انسٹیٹیوشن تھے یا مین کے آپ کے جو پولیٹیکل انسٹیٹیوشن بیسیکلی کیا ہے؟ آپ کی گورنمنٹ ہے. کہ گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں وہ کیا پولیٹکس ٹھیک کھیل رہے ہیں یا نہیں؟ پولیٹکس کیسے ٹھیک کھیلتے ہیں؟ کہ فار ایگزامپل کہ جیسے جہاں پہ جس چیز کی ضرورت ہو کیا وہ چیز دی جا رہی ہے یا اس علاقے کو پریفر کیا جا رہا ہے یا نیگلیکٹ کیا جا رہا ہے. تو آپ فار ایگزامپل دیکھ سکتے ہیں اپر پنجاب اور لوور پنجاب کی اگر ہم بات کریں تو آپ کے لوور پنجاب جو ہے وہ اس کو نیگلیکٹ کیا جا رہا ہے ایز کمپیئر ٹو اپر پنجاب. کہ جو آپ کے اپر پنجاب میں ہیں اس میں وہاں پہ فیسلٹیز بہت زیادہ ہیں، اور جو آپ کے لوور پنجاب ہے وہاں پہ تو نہ کوئی یونیورسٹی ہے نہ کوئی مین کے بیسک جو آپ کی بیسک نیسیسٹیز ہیں وہ بھی پوری نہیں ہو رہی آپ کے لوور پنجاب میں. مین کہ یہ ڈسکریمنیٹ کیا جا رہا ہے. تو مین کہ پولیٹیکل انسٹیٹیوشن جو ہے وہ آپ کے ویک ہیں. مین کہ گورنمنٹ کی جو کارکردگی ہے یا گورنمنٹ کی چوائس ہے یا گورنمنٹ جس چیز کو ترجیح دیتی ہے وہ مین کہ آپ کے لوور ایریاز کو نہیں دیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے پاورٹی ریڈیوس ہی نہیں ہو رہی. تو مین کہ پاورٹی جو ہے وہ انسٹیٹیوشن کی وجہ سے پروڈکٹ آف انسٹیٹیوشن کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ
پولیٹیکل انسٹیبلٹی یا پولیٹیکل انسٹیٹیوشن جو ہے وہ ٹھیک کام نہیں کرے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے آپ کی پاورٹی انہینس ہونا اسٹارٹ ہو جاتی ہے. اوکے، سرٹینلی ون امپلیکیشن آف دا مالتھیسین ماڈل وچ ہیلپ give the classical economist its seemingly unkind cost was that any move to redistribution income to the poor would result in the long run only in the more poor. کہ آپ کے یہ رزلٹ ہے کہ کوئی بندہ اگر فار ایگزامپل ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ یہ کہتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں جی، جو ہمارے امیر ہیں وہ یہ ڈیسیژن کرتے ہیں کہ ہم اپنی انکم کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. اگر وہ اس انکم جو ان کے پاس ہے اور جس کی وجہ سے ان کے لیونگ سٹینڈرڈ ہائی ہے، اگر وہ ڈسٹریبیوٹ کرنا سٹارٹ کر دے تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ لانگ رن میں خود پور ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ واز دیٹ اینی موو ٹو ڈسٹریبیوشن انکم ٹو دا پور وڈ ریزلٹ ان دا لانگ رن اونلی ان مور پور. کہ جو آپ کے پور ہیں یا تو وہ اگین پور ہو جائیں گے، اور یا جو آپ کے امیر ہیں وہ کیا ہو جائیں گے، پور ہو جائیں گے. پر ہیوس امپلائڈ ایٹ ایون لوور ویجز، شاید جو ہے ان کی ویجز جو ہیں وہ کیا ہے، لوور ویجز پر ہیں. ٹھیک ہے جی، ایک یہ سینیریو تھا. اب دوسرا کیا ہے کہ آپ کے جو پور ہیں اگر ان میں انکم ڈسٹریبیوٹ کی جائے تو پھر وہ مزید کیسے پور ہو سکتے ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ نیچے انہوں نے دیا ہوا کہ شاید ان کے جو امپلائڈ ہے یا وہ امپلائڈ ہیں وہ لوور ویجز پہ ہیں. سیکنڈ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ان کو مین کے ریڈسٹریبیوشن مین کی چیریٹی دینا سٹارٹ کی جائے تو وہ سپلائی آف لیبر ہی نہیں کریں گے. جب سپلائی آف لیبر نہیں کریں گے تو مین کی چیریٹی کیا ہے، آپ کے پاس کوئی پروڈکٹیو کام کے لیے آپ کی انویسٹمنٹ نہیں کر رہی آپ کی گورنمنٹ، بلکہ کیا کرتی ہے جسٹ ہیلپ، یا مین کے آپ کے لوگوں کو وہ ہیلپ دینا چاہتی ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے اب چیریٹی جیسے بے نظیر انکم سپورٹ ہے، یہ کیا دیا جا رہا ہے آپ کے فار ایگزامپل یہ کہہ لیں کہ ایک چیریٹی ہے. اس کی وجہ سے جو جن خواتین کو مل رہا ہے مین کے بیسٹ پروگرام مل رہا ہے، تو بیسٹ پروگرام ملنے کی وجہ سے انہوں نے اپنی لیبر سپلائی کم کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ مین کے آپ کی مزید پور ہوتے جا رہے ہیں. دا پور لاز وڈ لوور ویجز بیکاز they added in the particular those with children, thus reducing the cost of the fertility and driving up the birth rate. ٹھیک ہے جی، poor laws would lower the wages، کہ جو آپ کے پاس poor لوگ ہوتے ہیں ان کی lower wages کی ہوتی ہے because they added in the particular those with children with reducing the cost of fertility and driving up the birth rate. مین کہ وہ اپنے جو ہے وہ بچے بڑھاتے رہتے ہیں اور جو ان کی کاسٹ آف فرٹیلیٹی ہوتی ہے وہ ڈکلائن ہوتی رہتی ہے، جس کی وجہ سے پاپولیشن بڑھتی ہے اور ان کی جو وہ مین کے پور لوگ ہوتے ہیں وہ مزید پور ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. دا آرگیومنٹ آف دا مالتھیس اینڈ ہز fellow classical economists not only suggests that the inability of government to improve the human lot through traditional method, they also implied that many of the government policies that the classical economists attack, taxation, monopolies, trade barriers such as the Corn Law of wasteful. اوکے، مالتھس اور جو آپ کا اس کا فالوور کلاسیکل اکانومسٹ تھا، انہیں کہا کہ not only suggested the inability of the government to improve the human lot through the traditional method، کہ یہ صرف یہ گورنمنٹ کی انیبلٹی کی وجہ سے نہیں ہے کہ آپ کی جو ہیومن بینگز ہیں ان کے لیونگ سٹینڈرڈ جو ہے وہ ٹریڈیشنل میتھڈز کی طرف ہے یا ٹریڈیشنل میتھڈز میں ہے جس کی وجہ سے ان کا لیونگ سٹینڈرڈ ڈاؤن ہو رہا ہے، بلکہ کیا کہہ رہے ہیں وہ دے آلسو امپلائڈ دیٹ مینی آف دا گورنمنٹ پالیسیز، کہ اور بھی گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں دیٹ دا کلاسیکل اکانومسٹ اٹیک، جس پر کلاسیکل اکانومسٹ میں ان کے ڈومیننٹ ہوئے اور انہوں نے آ کے اٹیک کیا کہ گورنمنٹ کو یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے. فار ایگزامپل ٹیکسیشن، کہ آپ کی جو ٹیکس ہے، اب دو آپ کے ٹیکس جو ہیں وہ دو ٹائپس کے ہیں، ایک آپ کے پاس ڈائریکٹ ٹیکس ہے اور دوسرا انڈائریکٹ ٹیکس ہے. اب ڈائریکٹ ٹیکس کیا ہوتا ہے، جو مین کے لوگ امپلائڈ کریں یا مین کے جو ویجز لے رہے ہیں ان کی ویج سے جو کٹ کیا جاتا ہے وہ کیا آپ کے پاس ڈائریکٹ ٹیکس ہے. اور انڈائریکٹ ٹیکس کیا ہے، جو آپ جنرل سیل ٹیکس پے کرتے ہیں، مین کے آپ سیل پہ جو ٹیکس دیتے ہیں وہ کیا آپ کے پاس سیل ٹیکس ہے. ٹھیک ہے جی. مونوپلیز، اب کچھ فرمیں ہوتی ہیں جو مین کے آپ کی اکانومی میں ڈومیننٹ ہوتی ہیں کہ جی ہم جو چاہیں گے وہ پرائس میک کریں گے.
اچھا آپ کو یہ بھی چیز پتہ ہونی چاہیے کہ صرف آپ کی جو مناپلی ہے وہ کیا ہے، آپ کے پاس پرائس میکر ہے، باقی جتنے بھی آپ کی کمپیٹیٹو اینڈ نان کمپیٹیٹو مارکیٹ ہے وہ کیا ہے، پرائس ٹیکر ہے. ٹھیک ہے. مناپلی جو ہے وہ ڈومیننٹ ہے، وہ کیونکہ خود پرائس میک کرتی ہے. وہ کیوں؟ کیونکہ وہ ہمیشہ انڈر سپلائی رکھتی ہے، وہ اوور سپلائی کبھی کرتی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ کیا ہوتا ہے، آپ کے پاس ہمیشہ انڈر سپلائی رکھتی ہے. انڈر سپلائی رکھنے کی وجہ سے یہ پرائس میکر ہوتی ہے، پرائس ٹیکر نہیں ہوتی. اوکے. ٹریڈ بیریئر سچ ایز دا کارن لا، مین کہ آپ کے پاس ٹریڈ بیریئرز آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کارن لا کیا ہے وہ ہم نیچے ابھی ایکسپلین کریں گے. ٹریڈ بیریئرز کیا ہیں آپ کے پاس جو آپ نے ریسٹرکٹ کر دیتے ہیں. یہاں پہ ہم ایگزامپل لکھ سکتے ہیں آپ کی مارکینٹلسٹ اسکول آف تھاٹ کی. مارکینٹلسٹ کیا کہتے تھے بیسیکلی؟ وہ کہتے تھے کہ پریشیس میٹلز آپ کلیکٹ کریں جتنا بھی ہو سکے. پریشیس میٹلز آپ اپنے پاس رکھیں گے، جتنا آپ کے پاس پریشیس میٹلز ہوں گے آپ اتنے ورلڈ پہ ڈومیننٹ ہوں گے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح وہ ٹریڈ کے خلاف تھے کہ ٹریڈ بیریئرز سچ ایز دا کارن لا. اچھا، ویسٹ فل گورنمنٹ اسپینڈنگس. اب ویسٹ فل گورنمنٹ اسپینڈنگس کیا ہے؟ اب بیسیکلی گورنمنٹ اسپینڈنگس جو ہیں وہ 3 ٹائپس کی ہوتی ہیں زیادہ تر جو دیکھی جاتی ہیں. ایک تو ہوتی ہے ٹورزم پہ، سیکنڈ ہوتی ہے آپ کے فرینچ بینیفٹ جسے آپ ان کے چیریٹی کہتے ہیں، یا کسی کا وظیفہ لگ جاتا ہے یا اسکالرشپ ہوتا ہے، یہ کیا ہے فرینچ بینیفٹ ہے. اور تیسرا آپ کے پاس کیا ہوتا ہے، پروویژن آف پبلک گڈ. اب پبلک گڈ جو ہے وہ 3 ٹائپس کی ہوتی ہیں جو زیادہ تر دیکھی جاتی ہیں. یہ 4 ٹائپس کی آپ کہہ لیں. ایک آپ کے پاس روڈز ہو گئے، دوسرا ہاسپٹل، تیسرا سکول ہو گئے، اور چوتھا آپ کے پاس کیا ہے، پارک ہو گئے. ٹھیک ہے جی. اب جو گورنمنٹ ہے اب سکول پہ لگائے، روڈز پہ لگائے، اور مین کہ آپ کے تیسرا جو ہے ہم کہہ رہے تھے یونیورسٹیز یا ہاسپٹل پہ لگائے. تو یہ تو مین کہ ایک پروڈکٹیو ہے. بھی پارک بھی ایک پروڈکٹیو ہے کہ مین کہ وہاں سے جو پارک اگر ہوتا ہے تو آپ کی جو ایمیشن ہے اس کی ریڈکشن ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ کی جو ٹریز ہیں وہ کیا کرتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ انہیل کرتے ہیں، اور جو آؤٹ کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، آکسیجن کرتے ہیں، تاکہ آپ کے لوگ سروائیو کر سکیں. ٹھیک ہے جی. اب دوسرا کیا ہوتا ہے؟ دوسرا یہ ہو گیا کہ فار ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں کہ جو آپ کے حکمران ہوتے ہیں وہ ایسے ٹور کرتے رہتے ہیں. اب جو ٹورزم پہ جو ان کا خرچہ آ رہا ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ آپ کے گورنمنٹ کا جو ریونیو ہے. اب اس لیے کہتے ہیں کہ ویسٹ فل گورنمنٹ اسپینڈنگ جو ہے وہ بھی آپ کی کاز بن رہی ہے آپ کے لیونگ اسٹینڈرڈ لو ہونے کا. ٹھیک ہے. would similarly have no effect on the human welfare in the long run. ٹھیک ہے. بٹ دا کلاسیکل اکانومسٹ ڈیڈ ناٹ سی دس. مگر جو آپ کے کلاسیکل اکانومسٹ تھے انہوں نے یہ چیز نہیں دیکھی. ٹھیک ہے. اوکے. اس کے بعد ہم اگر اس پہ ڈسکشن کریں ذرا کہ the argument of the Malthusian and his fellow classical economists not only suggest the inability of the government to improve the human lot through the traditional method, they also implied that many of the government policies that are classical economists attacked. ٹھیک ہے جی. جو کلاسیکل اکانومسٹ نے جس پہ اٹیک کیا وہ جو پالیسی would similarly have no effect on the human welfare in the long run. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کے یہ چیزیں ہیں یہ آپ کے لانگ رن میں افیکٹ ہی نہیں رکھتی. ٹھیک ہے. بٹ دا کلاسیکل اکانومسٹ ڈیڈ ناٹ سی دس. مگر آپ کے جو کلاسیکل اکانومسٹ ہیں انہوں نے یہ کلیم کیا کہ ان وجوہات کی وجہ سے آپ کا لیونگ اسٹینڈرڈ ڈاؤن جا رہا ہے، مگر جو آپ کی تھیوری ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. would similarly have no effect on the human welfare in the long run. کہ ان وجوہات کی وجہ سے آپ کو لانگ رن میں افیکٹ نہیں دیکھ سکتے. مگر جو آپ کے کلاسیکل اکانومسٹ ہیں انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ لانگ رن میں افیکٹ نہیں ہو رہا. آپ کے کلاسیکل اکانومسٹ جو ہیں وہ کون سے ہیں؟ آپ کے لانگ رن فالوور ہیں. اوکے. دا نیکسٹ ٹاپک از دا کارن لا. کارن لا ور ٹیرف اینڈ ادر ٹریڈ ریسٹرکشن آن امپوز فوڈ اینڈ گرینز انفورسڈ in the United Kingdom between the 1850 and 1846. اب جب مین کہ آپ کا انڈسٹریل ریولوشن سٹارٹ ہو گئی 19ویں صدی کی بات ہو رہی ہے. 19ویں صدی میں جب مین کہ 1800 کے بعد آپ کے پاس سٹارٹ ہو گئی انڈسٹریل ریولوشن. ٹریڈ کو مین کہ پروموٹ کیا گیا کہ ٹریڈ ہونی چاہیے. دا کارن لاز ور ٹیرف. اچھا جی. اب ٹیرف اور کوٹا میں آپ کو ڈفرینس پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا ٹیرف کیا ہوتا ہے، کوٹا کیا ہوتا ہے. ٹیرف ہوتا ہے جو آپ کی مین کے پرائس پہ
آپ کو مین کے ٹیکس لگایا جاتا ہے، اور کوٹا کیا ہوتا ہے جو آپ کی کوانٹٹی پہ آپ کو ٹیکس یا ڈیوٹی لگائی جاتی ہے. ٹھیک ہے. پرائس کیا ہے، فار ایگزامپل اگر 1,000 روپے کی آپ چیز لے رہے ہیں تو اس پہ آپ 10 روپے ٹیکس لے رہے ہیں. اگر آپ نے وہی چیز 1,000 فار ایگزامپل وہی چیز اگر آپ نے جو آپ کا جو ایکسپورٹر ہے یا آپ کا جو امپورٹر ہے وہ اگر 1100 میں لے گا تو اسے کیا کرنا پڑے گا، 1120 روپے ٹیکس ادا کرنے پڑیں گے. سوری 1120 روپے اماؤنٹ ادا کرنی پڑے گی، مین کہ 20 روپے اس نے 100 پہ ٹیکس پے کر دیا، ایڈیشنل 10 روپے، مین کہ ایڈیشنل جو اسے چارج یا ایڈیشنل ڈیوٹی اس پہ آئی ہے وہ کتنا آئی ہے، 10 روپے آئی ہے. ٹھیک ہے جی. تو مین کہ 1,000 پہ وہ 10 روپے کر رہا تھا، اب اس کی جو پرائس ہے وہ 1100 ہوئی ہے. 1100 ہونے کی وجہ سے اس نے کیا کیا ہے، جو آپ کا امپورٹر ہے اس نے کیا کرنا ہے، 20 روپے اب ٹیکس پے کرنا ہے. اچھا جی. کوٹا کیا ہوتا ہے؟ کوٹا فار ایگزامپل ہم کہہ لیتے ہیں کہ آپ کی جو گورنمنٹ ہے وہ یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ اگر آپ 5 من گندم منگوائیں گے تو آپ کو جو پرائس ہے وہ لگے گی 1,200 روپے. ٹھیک ہے. اگر فار ایگزامپل اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں 5 نہیں چاہیے، ہمیں 10 چاہیے، تو 10 من جب چاہیے تو آپ کی وہ گورنمنٹ کہتی ہے جی ٹھیک ہے 1,200، اور 1,200 کے اوپر جو آپ لینے جا رہے ہیں اس پر ایڈیشنل آپ نے 50 روپے ٹیکس دینا ہے یا ڈیوٹی آپ پہ لگے، کیونکہ آپ نے کوانٹٹی بڑھا دی ہے. تو یہ کیا ہے، آپ کی کوانٹٹی اور ٹیرف میں ڈفرینس ہے. دا کان لاور ٹیرف اینڈ ادر ٹریڈ ریسٹرکشن آن امپورٹڈ فوڈ اینڈ گرینز ان فورس ان دا یونائٹڈ کنگڈم. اچھا جی. اب جو کان لا تھا اس نے کیا کیا، آ کے ٹیرف انٹروڈیوس کروا دیا، ٹیرف اور دوسری ٹریڈ ریسٹرکشنز کس چیز پہ، جو آپ کے فوڈ سپلائی آ رہی تھی اینڈ گرینز جو آپ کے بیج ہوتے ہیں. انفورس دا یونائٹڈ کنگڈم، جو کہ یونائٹڈ کنگڈم میں لگایا گیا کب، 1815 سے 1846 تک. Okay, if we follow the logic placed out here, good government in the modern sense, stable institution, well-defined property rights, low inflation rate, low minor tax rate, free market, free trade, avoidance of the armed conflict would either make no difference to the material living standard in the Malthusian era or indeed the lower living standard. Okay, اب یہاں پہ یہ ڈسکشن کی جا رہی ہے کہ فار ایگزامپل اگر ہم اس لاجک کو فالو کرتے ہیں کہ گڈ گورنمنٹ جو ہے وہ ماڈرن ایرا میں کیا ہے، کہ آپ کی جو گڈ گورنمنٹ ہے وہ کیسے پرفارم کر رہی ہے ماڈرن ایرا میں. فرسٹ وہ کہتے ہیں جی اسٹیبل انسٹیٹیوشن، کہ اگر فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں کہ آپ کی جو ماڈرن گورنمنٹ ہے اور وہ اسٹیبل انسٹیٹیوشن، مین کہ وہ اسٹیبل انسٹیٹیوشنز ہیں اس کے پاس، یا انسٹیٹیوشن جو ہے ان کو وہ اپنے کام کرنے دیے جا رہے ہیں. فار ایگزامپل کہ کوئی اگر کوئی جرم کرتا ہے تو اسے سزا دی جاتی ہے، تو یہ مین کہ اسٹیبل انسٹیٹیوشن ہے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب. ٹھیک ہے. اگر کوئی کرپشن کرتا ہے تو اسے پکڑا جاتا ہے اور اسے پیسے بھی لیے جاتے ہیں اور اس کو سزا بھی دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. یہ ہے اسٹیبل انسٹیٹیوشن. ٹھیک ہے جی. اسی طرح اگر کوئی مین کہ کوئی اور چوری کر لیتا ہے تو اسے سزا دی جاتی ہے. وہ کب ہوگا، جب آپ کے انسٹیٹیوشن اسٹیبل ہوں گے. جب آپ کے انسٹیٹیوشن اسٹیبل نہیں ہوں گے، مین کہ آپ کے انسٹیٹیوشنز کو ٹھیک کام کرنے نہیں دیا جا رہا، تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کی جو گورنمنٹ ہے وہ اسٹیبل ہے، یا مین کہ آپ کی گورنمنٹ ٹھیک پرفارمنس کر رہی ہے. ویل ڈیفائنڈ پراپرٹی رائٹس. سیکنڈ ہے کہ آپ کے پاس جو پراپرٹی رائٹس ہیں وہ ویل ڈیفائن ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. ویل ڈیفائنڈ پراپرٹی رائٹس کیا ہے، فار ایگزامپل کسی کی زمین ہے، اگر چاہے وہ غریب کی ہے یا امیر کی ہے، تو وہ اس کے پراپرٹی رائٹس ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ فار ایگزامپل کسی کو اگر وہ جگہ پسند آ گئی تو وہ آ کے قابض ہو جائے. یہ قابض کب ہوتا ہے، جب آپ کی گورنمنٹ گڈ نہیں ہوتی یا گورننس جو ہے وہ آپ کی ٹھیک پرفارمنس ادا نہیں کر رہی ہوتی، تو جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، آپ کی جو ویل ڈیفائنڈ پراپرٹی رائٹس نہیں. تو لو انفلیشن. اب انفلیشن جو ہے، ہمارے اکانومسٹ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی انفلیشن آپ کی اکانومی میں نہیں ہونی چاہیے، آپ کی ان امپلائمنٹ نہ ہو. انفلیشن نو ایشو، انفلیشن چاہے جتنا بھی ہوتی رہے کوئی ایشو نہیں ہوتا ہے اس سے، مگر ان امپلائمنٹ نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ ہمارے ڈیولپنگ کنٹریز میں کیا ہوتا ہے، ایک بندہ کمانے والا ہوتا ہے اور اس کے پیچھے 10 اسے یوز کرنے والے ہوتے ہیں. تو اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کو جو وہ ہے انفلیشن ہو جائے نو ایشو، مگر آپ کی جو ان امپلائمنٹ ہے وہ نہیں بڑھنی چاہیے. اب لو انفلیشن ریٹ جو ہے اگر ہو جائے تو پھر مین کہ آپ کی ان امپلائمنٹ نہیں ہے. ان امپلائمنٹ نہیں ہے تو مین کہ آپ کے پاس انکم پر کیپیٹا جو ہے
وہ ود دا پیسج آف ٹائم ڈکلائن ہو رہا ہے. انکم پر کیپٹا ڈکلائن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو پاورٹی ہے وہ انہینس ہو رہی ہے. تو پاورٹی جو انہینس ہونے کی وجہ سے آپ کی کیا ہوتی ہے, لیونگ اسٹینڈرڈ ڈکریز ہو جاتی ہے. تو آپ کی جو گورنمنٹ ہے وہ ماڈرن ایرا میں بیسٹ ہو سکتی ہے انفلیشن کو منیمائز کر کے, مگر اس کے اگینسٹ اگر ہم دیکھیں تو یہ فوراً ورس ہو جائے گی, کیونکہ اس نے ان امپلائڈ کر دیا لوگوں کو, ان امپلائمنٹ. اور مین کہ یہاں پہ یہ کویشچن ہو سکتا ہے کہ کوئی اور وے نہیں ہے کہ ہم انفلیشن کو مین کہ انکریز کریں. تو اس پہ بھی مین کہ ہم کمنٹس کر سکتے ہیں کہ انفلیشن کو ہم ڈکریز کیسے کر سکتے ہیں. تو یہ ہم ڈسکس کریں گے اگر آپ لوگ مین کہ اب کوئی کویشچن ہوگا تو آپ کا اس میں کلاس زوم کلاس میں. اوکے جی, فری ٹریڈ. آپ کی ٹریڈ جو ہونی چاہیے وہ فری ہونی چاہیے. مین کہ اگر آپ کے ایکسپورٹر جو ہیں وہ کوئی چیز ایکسپورٹ کرنے چاہتے ہیں تو اس کو منیمائز اس پہ ڈیوٹیز ہونی چاہیے. اور دوسری جو امپورٹر ہے وہ اگر کوئی چیز امپورٹ کر رہے ہیں تو اس پر بھی منیمم ڈیوٹی ہونی چاہیے. یہ نہ ہو کہ وہ ڈیوٹی یا اس کی ٹیرف یا کوٹے زیادہ ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے وہ اپنا سیلف ڈیسیژن چینج کر دے. سیلف ڈیسیژن کیسے چینج کرے, مین کہ وہ اپنی پرائس یا ڈیوٹی کو دیکھ کے وہ اگر کسی چیز کو منگوانا چاہے تو وہ اپنا ڈیسیژن چینج کر دے. اوائڈنیس آف دا آرم کانفلکٹ, مین کہ آپ کے پاس جو آرم کانفلکٹ ہیں اس سے ایوائڈ کیا جائے. وٹ آئدر میک نو ڈفرینس ٹو دا میٹیریل لیونگ اسٹینڈرڈ, کہ کوئی ان دا مالتھیسین ایرا اینڈ ان ڈی دا لوور لیونگ اسٹینڈرڈ. کیا اگر آپ یہ چیزیں نہیں کر سکتے تو پھر کیا ہوگا, آپ ایسے سمجھیں کہ کوئی آپ کا ڈفرینس نہیں ہے کہ آپ کے جو لوگ مالتھیسین ایرا میں رہ رہے تھے اور جو اب آپ کے لیونگ اسٹینڈرڈ اب جو ہے آپ کا. ٹھیک ہو گیا جی. اوکے, نیکسٹ ہے ہمارے پاس ایز سین فرام دا فگر 2.1 دا ٹیکس وڈ کٹ ایکٹ the tax would act like a shock to the technology of the economy, shifting the lower curve unfirmly to the left. کہ جو آپ کے پاس ٹیکس کٹ ہوتا ہے, مین ٹیکس وڈ ایکٹ لائک اے شاک, کہ جو آپ کے پاس ٹیکس ہے نا وہ ایز اے ٹیکنالوجی کام کرتے ہیں. کہ اگر ٹیکس آپ پہ بڑھا دیے جائیں تو آپ کی مین کے ڈسپوزیبل انکم کم ہو جاتے ہیں. ڈسپوزیبل انکم کم ہوگی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی پرچیزنگ پاور جو ہے وہ ڈکلائن ہوگی ہے. پرچیزنگ پاور ڈکلائن ہوئی ہے تو مین کہ آپ بیسک نیسیسٹیز آپ کی پوری نہیں ہو رہی. بیسک نیسیسٹیز پوری نہیں ہو رہی تو مین کہ آپ کی جو لیونگ اسٹینڈرڈ ہے وہ کیا ہو گیا, ڈکلائن ہو گیا. تو مین کہ جو آپ کے پاس ٹیکسیشن سسٹم ہے لائک موو سیم ایز اے یور ٹیکنالوجی پیٹرن ٹو دا ٹیکنالوجی آف دا اکانومی, شفٹنگ دا لوور انفارمڈ ٹو دا لیفٹ. کہ اگر آپ فار ایگزامپل ہم کہہ دیتے ہیں کہ آپ کے لیفٹ کی طرف مین کہ ٹیکس سپلائی ڈیمانڈ اگر ہم فرض کر لیں تو اگر آپ کے جو ٹیکس ہیں وہ بڑھا دیے جاتے ہیں تو مین کہ ٹیکس آپ زیادہ بیئر کریں تو آپ آٹومیٹکلی کیا کریں گے, کوانٹٹی اپنی ڈیمانڈ کیا کریں گے, ریڈیوس کر دیں گے. ٹھیک ہو گیا جی. اوکے, جو آج ہے ہمارا لیکچر وہ ہم اسی پر ہی اینڈ کرنے لگے ہیں فگر 2.1 تک. ہوپ سو آپ لوگوں کو یہ سمجھ آ جائے گا اور ہم اپنا جو نیکسٹ لیکچر ہے ہم فردر کنٹینیو کریں گے. اوکے جی, تھینک یو.